बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। आज हम एक नए बाब का इजाफ़ा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ। बीकॉम पार्ट 2 के कुछ स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें कुछ परेशान हैं, हमारी हेल्प करें। तो मैं अभी कास्ट अकाउंटिंग पे ही फोकस कर रहा था। कास्ट अकाउंटिंग के कुछ पेपर हमने हल कर दिए हैं, बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो हम बाकी के भी हल कर देंगे या विद पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ हल कर देंगे। अब हम थोड़ा सा हिस्सा जो है वो एडवांस अकाउंटिंग की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे बाद में। अभी आज हम इसका पेपर एनालिसिस के साथ साथ इसके सिलेबस का एनालिसिस देखेंगे और प्लान करेंगे कि हम कौन से प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करके अपलोड कर दें जो आपको हेल्पफुल भी हों। ये आप किसी भी लेवल के इंजीनियर हैं, आप किसी लेवल के अकाउंटेंट हैं, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका तरीक़ाकार ये होना चाहिए। क्या सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की आउटलाइन मालूम होनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और ये लिस्ट है, आप इसको साथ साथ पढ़ रहे होंगे, मैंने पढ़ी है। हम इसको अगर फर्दर एनालाइज करें तो ये इसकी ग्रुप बंदी है। आप देखें कि इसमें जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हैं अंडर कंपनीज आर्डिनेंस, डिविडेंड और पेमेंट देयर ऑफ वगैरह जो है वो उसी में आ जाएगा। और रेशो एनालिसिस, यानी एक फ़ाइनल अकाउंट्स पर क्वेश्चन आता है हर साल, और रेशो एनालिसिस भी आलमोस्ट एवरी ईयर आता है। ठीक है जी। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और मार्केटेबिलिटी। ठीक है, जो उसकी एबिलिटी टू मार्केट है, और उसके जो शेयर्स की जो कह लें कि मार्केटिंग है उसके हवाले से भी है, या उसकी सेलिंग एफिशिएंसी है कि कितना एफिशिएंटली वो सेल कर रहे हैं। तो खैर हम रेशो एनालिसिस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। दूसरा ग्रुप जो है वो है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का, जिसमें ब्रांच अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट एंड सेल्स और कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। ये एक ग्रुप है। और एक ग्रुप जो है वो कंपनीज़ का है, एक ये फाइनल अकाउंट्स का है और एक ये स्पेशलाइज्ड अकाउंट का है। हमने जब इनका पास्ट पेपर का एनालिसिस किया, आप देखें तो हमने देखा कि जर्नल एंट्रीज़ पर मबनी कुछ सवाल जो हैं वो हर साल आते हैं। ये जो मैंने तीन चीज़ें, इशुएंस ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, या मतलब अदर रेजोल्यूशंस पास्ड बाय दी एनुअल जनरल मीटिंग, उनको अकाउंटिंग फॉर्म में लेके आना, इस पर जर्नल एंट्रीज़ पर ये क्वेश्चंस मुहित हैं या उसमें फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी होती है। तो इसमें आप देखें कि ये 3 टॉपिक्स हैं, या मतलब ये जो 3 ग्रुप में हमने ग्रीन जो बनाया था उसमें 14 दफ़ा आया है टोटल, और ये 3 टॉपिक्स हैं और 3 साल ये मिस हुआ है, नहीं तो तकरीबन हर साल ही ये आता है। ये टोटल 13 पेपर हैं हमारे पास जो हमने डाउनलोड किए हैं। उसके मुकाबले में अगर फ़ाइनल अकाउंट्स आप देखें तो एवरी ईयर फ़ाइनल अकाउंट पे एक सवाल मस्ट है। ठीक है, और आलमोस्ट विद द एक्सेप्शंस ऑफ 4 टाइम, दिस 2 टाइम एंड लास्ट। अब अगर मैं स्टूडेंट होता तो 2020 में नहीं आया तो 21 में मैं कहता कि जी लाजमी रेशो पे क्वेश्चन आएगा। बात समझें, ये भी एक गेस करने का तरीका होता है, लेकिन मैं आपको और भी इसके पहलू बताऊंगा कि एंड पे मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि हमें कैसे पेपर की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, हम दोबारा अपने सिलेबस पे अगर एक नज़र डालें, पहले हम इसको बाकी के भी पोर्शन को देख लेते हैं। यह है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में आप देखें कि 5 दफ़ा सिर्फ ये नहीं आया 13 में से, बाकी ये पीछे मुसलसल आ रहा है।
یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ ریسنٹ ایئرز میں پہلے برانچ اکاؤنٹنگ برانچز اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اب برانچز بڑھ گئی ہیں، تو برانچ اکاؤنٹنگ از ویری ان، سو ایگزامینرز آلسو ٹرائی ٹو آسک برانچ اکاؤنٹنگ، سو برانچ اکاؤنٹنگ پہ سوال پوچھا گیا ہے۔ کنسائنمنٹ اکاؤنٹنگ ہیو اے سرٹن پیٹرن، ایک سال میں پھر آ گیا، 2 سال میں پھر آ گیا، 2 سال میں پھر 2 سال آیا ہے، 2 دفعہ آیا ہے، پھر 2 سال میں۔ اب اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ جی اس سال یہ آئے گا، مطلب اگر ہم یہاں تک آپ باقی بھی ایڈ کر لیں گے نا تو اس سے یہ پیٹرن جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اب فائنل اکاؤنٹ اور ریشو کے بعد جو ہے وہ یہ 2 اکاؤنٹ ہیں۔ کنٹریکٹ اکاؤنٹ از آلموسٹ ایوری ایئر آسک اینڈ سم ٹائم اٹ آسک فار 2 questions are asked in 1 year، ٹھیک ہے، یہ کویشچن نمبر ہیں 1 2 3 جو ہم نے لکھے ہوئے ہیں، یہ کویشچن نمبر ہے۔ اچھا جی، ہائر اینڈ انسٹالمنٹ پرچیز از آلسو ویری مچ ان، ٹھیک ہے، صرف 2 سال جو ہے یا 3 سال یہ مس ہوا ہے اور کنٹینیوسلی پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر دوبارہ سلیبس پہ جائیں، اپنی گروپ بندی پہ غور کریں، دیکھیں تو ہم نے اسی طرح سے ان کا ایک گروپ بنا دیا، ایک یہ گروپ ہے گرین والا، ایک یہ بلو والا اور ایک یہ ریڈ والا ہے۔ ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ نیچے پورشن ہے، اس میں 90% جو ہے نا کمپنیز آرڈیننس یا کمپنی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی تھیوری کا سوال ہوتا ہے، 2 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی اسٹوڈنٹس کے لیے 6 سوالوں میں سے نومیریکل سوال 5 ہوتے ہیں اور 2 تھیوری کے کویشچنز ہوتے ہیں، اس میں سم ٹائم شارٹ کویشچنز بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تھیوری کی طرف توجہ دیں ہمیں تھوڑی سی، اور آپ کی انگلش ٹھیک ہے تو یو کین اٹیمپٹ ان سم کیسز لائک ہیئر ان دس ایئر you see numerical questions are less, 3 theory questions are asked and it is very unusual، شیئرز پہ سوال نہیں پوچھا گیا، ٹھیک ہے، 3 questions ہیں۔ ویسے ہر پیپر کی ایک نیچر ہوتی ہے جس میں سمجھ لیں کہ 30 to 40% جو ہے وہ ایزی کویشچن پوچھے جاتے ہیں، 30 to 40 جو ہے وہ میڈیم اور 30 to 40 جو ہے وہ ہارڈ کویشچنز ہوتے ہیں۔ سم ٹائم مطلب کوئی بھی پورشن جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی پورشن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، نہیں تو یہ 3 حصے بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی ڈویژن کی جاتی ہے کہ کچھ پاسنگ مارکس والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ پڑھے، جس نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہے وہ پاس ہو جائے، اور کچھ جو ہیں وہ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، ان کو سمجھ اتنی نہیں ہوتی لیکن محنت کی ہے، جنہوں نے محنت کی ہے ان کے نمبر اچھے آ جائیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ہائی کہہ لیں کہ رینکنگ میں مارکس مل جائیں، تو اسی طرح پیپر سیٹ کیا جاتا ہے۔ تو وی شوڈ ناٹ اگنور دس پورشن آلسو، اگر آپ تھوڑا سا بھی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کو نومیریکل ورک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے بلکہ یہاں بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے اور آگے جا کے پروفیشنل اسٹڈیز میں ہیلپ کرے گی۔ اس کو تھوڑا سا ہم آگے دیکھیں تو یہ جو سلیبس کی آؤٹ لائن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی پریفرنس کیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم جو فائنل اکاؤنٹس ہیں اور ریشو ہے یہ 1 نمبر پہ رکھیں، کانٹریکٹ اکاؤنٹ کو 2 نمبر پہ رکھیں، یہ ہر سال پوچھا جاتا ہے، پھر ہائر پرچیز بھی آلموسٹ سیم فریکوینسی میں پوچھا جاتا ہے، اور پھر برانچ اکاؤنٹ اور ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ میں سے ایک ضرور پوچھا جاتا ہے۔ یہ کمپنی اکاؤنٹس جو ہیں وہ پوچھے ضرور جاتے ہیں لیکن ان میں ورائٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اس پہ فوکس نہیں کر سکتا۔ اب یہ میں نے ایک فائنل اس کا انالیسس بنایا یا اس میں سے کنکلوژن نکالا۔ آپ اب دیکھیں کہ ہم نے فائنل اکاؤنٹس کا وہی ڈیٹا اٹھا کے یہاں رکھ دیا، ایئر وائز، ریشو کا ڈیٹا رکھ دیا، کانٹریکٹ اکاؤنٹ کا رکھ دیا، ہائر پرچیز کا رکھ دیا اور برانچ اکاؤنٹ کا رکھ دیا۔ جب ہم نے یہ 5 ٹاپکس اپنے رکھ دیے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو 5 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں اس میں سے ہماری یہ فریکوینسی ہے، ہم اتنے کویشچن حل کر پاتے ہیں اگر ہماری یہ 5 ٹاپکس پہ تیاری مکمل ہو،
اور اس سے فردر تیاری کے لیے اگر ہم یہ کمپنیز اکاؤنٹس اور کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو شامل کر لیں تو پھر ہمارے تمام پیپرز میں ود دی ایکسیپشن آف دس ون، تمام پیپرز میں ہمارے 5 6 یہ آپ دیکھیں 6 6 6 6 6 6 6 6 6، یعنی اگر ہم یہ ترتیب اپنی تیاری کی رکھتے ہیں تو ہمارے پیپر حل ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی ترتیب سے آپ کو تھوڑا ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو تھیوری یا اس کی جو فیڈنگ ہے وہ نہیں پڑھا رہے۔ میرا پروگرام بن رہا ہے کہ میں آپ کو یہ فائنل اکاؤنٹس، ریشو، کنٹریکٹ اکاؤنٹ، ہائر پرچیز، برانچ اکاؤنٹ، ان کے جو پریویس ایئرز کے پیپرز ہیں، جو کویشچنز ہیں وہ سالو کر کے اپلوڈ کر دوں تو یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ اس پہ آپ کا فیڈ بیک چاہیے ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بھی جو پیپر رہ گئے ہیں اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے بھی یہ جو نیچے والے دونوں ٹاپکس ہیں اس پر بھی ہم جو باقی سوالات ہوں گے وہ ہم بی کام کے پیپرز کے بعد اب حل کریں گے، کیونکہ یہ پیپر حل کرنے کے بعد میں انشاءاللہ پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ پہ بھی ضرور توجہ دوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارا لیکچر سنتے ہیں وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ ہم اس پہ آپ کو پرسنل اسسٹنٹس بھی مہیا کریں گے۔ جو جو ٹاپک میں کور کرتا جاؤں گا اس میں آپ کی کوئی پرابلم ہوگی وہ ہم آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ فی الحال اجازت۔